درس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس دنیا میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے ایمان نصیب ہو گیا، وہ عظمت اور نصیبوں والا ہے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر اگر آدمی کو اخلاص بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور وہ ہر معاملے میں مخلص ہو جائے تو دنیا کی کوئی نعمت اور دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اخلاص کی دولت سے محروم ہے تو وہ آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیشہ دل کو دیکھا کیجیے، جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں کیا یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں؟ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ جس شخص پر میں احسان کرتا ہوں وہ دل سے میرا خیر خواہ نہیں ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں سچائی اور اخلاص نہیں ہے، تو آپ ایسے شخص کو پسند نہیں کریں گے۔ جو شخص محض ذاتی مفادات کے لیے آپ سے تعلق رکھے، آپ اس کو کبھی احترام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی صرف اور صرف اس شخص سے محبت رکھتے ہیں جو خالصتاً اس کی رضا اور اخروی ثواب کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ تمام اعمال اور اخلاق کی جان اور بنیاد اخلاص ہے۔ بظاہر بہت ہی خوشنما عمل خلوص نہ ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات معمولی سا عمل خلوص کی وجہ سے بے پناہ قدر و منزلت اور اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ نیک عمل کرتے ہوئے کبھی غیر کی خوشنودی اور تقرب کی خواہش کو قریب نہ آنے دیجیے، وگرنہ ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نماز حکم الہی سمجھ کر پڑھتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میری تعریف کی جائے۔ تو صحابی رسول جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص سیکھا تھا، انہوں نے جواب دیا، اگرچہ تو نماز اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ تجھے اچھا سمجھیں، اللہ تیری عبادت کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ وہ شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ اخلاص ایک ایسا راز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فرشتے نہیں جانتے، شیطان بھی بے خبر ہے، ہوائے نفس کا دخل بھی نہیں ہوتا، اور دنیا دار بھی نہیں جانتے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے جو ہمارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان راز ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے اخلاص کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے خلوص اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ لا ينظر الى اجسامکم، یعنی رب تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اس روایت کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ نیک عمل کرتے ہوئے ہماری توجہ کس طرف ہونی چاہیے۔ اگر نیکی کرتے وقت دل درست، نیک کردار اور اخلاص والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور بخشش حاصل ہوگی، اور اگر دل میں اخلاص نہیں بلکہ دل دنیا داری کے مفادات میں لگا ہوا ہے، اخلاص سے خالی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی عمل شرف قبولیت حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ بارگاہ ربانی میں حسن کی بنیاد پر قبولیت نہیں ملتی، نہ ہی اعلیٰ نسب کی وجہ سے قرب و قبول کے شرف سے نوازا جاتا ہے، بلکہ قبولیت قرب اور پسند کیے جانے کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ دل میں صرف اسی کے لیے جگہ ہو، اور عمل کرتے ہوئے اخلاص اس قدر واضح ہو کہ سوائے اس کی خوشنودی کے کوئی جذبہ اور مقصد نظر نہ آئے۔ یاد رکھیے، اگر اخلاص سے غیر مسلم، کافر اور مشرک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے سچے جذبات دے کر رحم و کرم کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے مخلص ہو جائے، چاہے کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی آواز کی قدر کرتے۔ اگرچہ اہل مکہ مشرک تھے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ یونس میں مشرکین کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی ذات تمہیں سمندروں اور خشکی پر چلاتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کشتیاں سمندر کی چھاتی پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں۔ یہ مشرکین جب ان کی کشتیاں سمندر میں خوشگوار حالت میں ہوتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اچانک طوفان آ جاتا ہے اور موجیں بفر جاتی ہیں اور وہ لہروں میں پھنس جاتے ہیں، پھر اخلاص سے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ایک مرتبہ ہمیں نجات دے دے، تیرے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا، اگر تو ہمیں اس عذاب سے بچا لے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے اور تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ مشرک جب سمندر سے باہر آ جاتے ہیں ان کی کشتی کو میں نجات دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں پھر نافرمانی شروع کر دیتے ہیں اور میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، یہ فائدہ بہت تھوڑا ہے، آخر کار میری طرف ہی آؤ گے، پھر میں تمہیں اپنی عدالت میں بتلاؤں گا کہ کس نیت سے تم اعمال کرتے رہے ہو اور کس نیت کے ساتھ عمل کرتے رہے ہو۔ اگر اخلاص والی پکار سے مشرک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دے سکتا ہے تو موحدوں کو بھی ضرور نجات عطا کرے گا۔ ابو جہل کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہا، اس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا، کون سا دکھ ہے جو اس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں اور چند آدمیوں کے قتل کا حکم دیا ہے کہ یہ جہاں بھی نظر آئے انہیں قتل کر دو، اور ان کے نام بھی بتلائے۔ ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، اسے معلوم ہوا کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری ہو چکا ہے تو مکہ چھوڑ کر سمندر کی طرف بھاگ گیا اور قرآن حکیم کے مطابق لہروں میں پھنس گیا۔ انہوں نے سارے بتوں کو مدد کے لیے پکارا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کشتی کا ملا پکار اٹھا، اب صرف اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارو، اب لات اور منات کو چھوڑ دو، تمہارے الہ کچھ نہیں کر سکتے اگرچہ تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اور جب اللہ کو پکارا کہ اللہ تجھے ہم سچائی اور خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں تو کشتی کنارے آ لگی۔ اکرمہ مسلمان ہونے کے بعد فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا اور اپنی کشتی والے ساتھیوں کو سمجھانے لگے کہ جو رب مصیبت میں بچا سکتا ہے تو خوشی میں اور فراوانی میں بھی اسے ہی پکارنا چاہیے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بے دین مشرک کی اللہ دعا رد نہیں کرتے تو آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہیں ہمارا اخلاص تو کمزور نہیں ہو گیا اور ہمارے اخلاص میں کہیں کمی تو نہیں آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخلاص اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک آدمی مہینے بھر عبادت کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور دوسرا شخص اپنے گھر میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کے دل کی یہ خواہش ہے کہ مجھے بھی موقع ملے اور میں بھی نیکیاں کروں اور اللہ کا قرب حاصل کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ثواب اللہ تعالیٰ مہینہ بھر نیکیاں کرنے والے کو دیتے ہیں اتنا ہی ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے گھر بیٹھنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اخلاص کی یہ قدر و قیمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا اور سفر انتہائی کٹھن اور لمبا تھا۔ منافقین نے آ کر عذر پیش کی اور ہیلے کر کے جانے سے انکار کر دیا۔ موسم سخت گرم اور فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے واپس آئے تو اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ مدینے میں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ غزوہ میں شریک نہیں ہوئے اور اپنے عذر شرعی کی بنا پر شرکت نہیں کر سکے، اور انہوں نے کفار کے ساتھ جنگ بھی نہیں کی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا خلوص دیکھ کر ان کو غزوہ کرنے والوں جتنا ثواب عطا کیا ہے کیونکہ وہ مخلص تھے۔
اللہ کو ان کا اخلاص اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو مکمل ثواب عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہت بڑی تسلی ملتی ہے۔ بیماری، غربت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر مسلمان بظاہر نیکی سے پیچھے بھی رہ جائے مگر اللہ تعالیٰ اجر میں پیچھے نہیں رکھتے۔ جسم بیمار ہو جائے لیکن اگر خلوص تندرست ہے، اخلاص صحت مند ہے، جذبات خیر سے مالا مال ہیں، تو پھر ایسے شخص کو نیکی کرنے والوں کی صف میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کے لیے اخلاص سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہی سرمایہ زندگی اور جوہر بندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ سارے انبیاء اپنے اللہ اور اپنی اپنی قوموں کے ساتھ مخلص تھے۔ اگرچہ قوموں نے جھٹلایا، انہوں نے قوم والوں کے تانے اور طرح طرح کی باتیں برداشت کر لی۔ قوم کی ہر زیادتی کا جواب صبر و حلم سے دے کر ان کے لیے خیر کی دعائیں کی۔ عظیم منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہونے کے باوجود کبھی دست ظلم نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی کی شان میں کمی کی۔ اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو ہم اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے مخالف کا بیڑا غرق کر دیتے، لیکن انبیاء کتنے مخلص ہیں، سب سختیاں جھیل کر بھی اپنی قوم کو اخلاص کے ساتھ دعوت دین دیتے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی خلوص بھری دعوت کا اندازہ ان کی درد بھری صداؤں سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے کہا کہ ہم ذاتی مفاد، ذاتی معاوضے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ جن باتوں کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ جب بھی کسی سے حسن سلوک کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں، تو آپ کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو۔ آپ کا مخاطب، مقابل اور جس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں سلیم الفطرت، اعلیٰ ظرف اور احسان مند ہو تو نور پر نور ہے، وگرنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، خلوص سے کام کرنے والے اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو اللہ ضائع کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ہر قربانی پیش فرمائی، ایسا اخلاص پیش کیا کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں ہر سو اور ہر طرف اخلاص کی خوشبو پھیلا دی۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہی انبیاء اور رسل والے اخلاص پر پاکیزہ جذبات ہمارے لیڈروں اور قائدین میں پیدا ہو جائیں تو بہت جلد دین الہی غالب آ سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ کئی بظاہر دیندار اندر کھاتے اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں اور وہ صرف نمود و نمائش، شہرت کی طلب اور طلب معاوضہ کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے۔ ان کے شاہانہ طور طریقے، آنے جانے کے انداز اور خرچے واضح اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں قربانی کا جذبہ نہ ہونے کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کا نور نصیب فرمائے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔